بادلوں کی سرسراہٹ اور ہوا میں رچی عجیب سی بسانت ماحول کو خوفناک کر رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے دبے پاؤں چلتے منڈیر کی طرف بڑھی۔ ہر سو اندھیرے کا راج تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد پھیلی بدبو کو محسوس کرتے گلی میں جھانکنے لگی، مگر کوشش کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آیا۔ لمبے سانس لیتی جوں ہی وہ پلٹی، اس کے منہ سے نکلنے والی بھیانک چیخ رات کے سناٹے کو چیرتی چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا سایہ آسمانی اندھیرے میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پہ گھاس کی طرح اگے لمبے بال عجیب وحشت بڑھا رہے تھے۔ اس سائے کے بالوں سے نکلنے والے تعفن زدہ بو ماحول میں عجب سی گھٹن بڑھا رہی تھی۔ افشاں کے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ چاروں طرف روح میں چھید کر دینے والے سکوت اور جامد خاموشی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی حس کو برف کی طرح منجمد کر دیا۔ رحیم شاہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اس نئے محلے میں حال ہی میں شفٹ ہوا تھا۔ ان کے دوست جمشید نے انہیں یہ گھر خریدنے میں بہت مدد کی۔ صاف ستھرے علاقے میں اتنا سستا گھر مل جانا معمولی بات نہ تھی، گویا ان کی جیسی لاٹری نکل پڑی۔ اسی لیے انہوں نے علاقے کے مکینوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ رحیم شاہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار بے حد شریف النفس انسان تھے۔ جس طرح کے وہ خود تھے، انہوں نے بیٹیوں کی تربیت کی۔ ان کی بیگم عطیہ بھی ایک عبادت گزار خاتون تھیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ گھر لیتے ہوئے انہیں کسی قسم کا وہم نہ ہوا۔ نیچے والی پورشن میں 3 کمروں کے ساتھ ایک سین، باتھ اور کچن کی سہولت موجود تھی، جبکہ اوپر حصے میں 2 کمروں کے ساتھ ایک باتھ بنا جو کہ ابھی پلستر نہیں ہوا تھا۔ رحیم شاہ کے پوچھنے پہ جمشید نے صرف اتنا بتایا کہ ان لوگوں کے پاس گھر کی مرمت کے لیے مزید رقم ختم ہو چکی تھی، تو انہیں بحالت مجبوری میں گھر بیچنا پڑا، ورنہ اتنا خوبصورت اور سستے داموں میں کون گھر بیچتا ہے۔ رحیم شاہ دوست کی کئی بات پہ مطمئن سے ہو گئے۔ صبح صبح بیٹیوں کو اسکول اور کالج چھوڑ کے دکان کھولنا، پھر شام تک تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ رحیم شاہ کو وقت ہی نہ ملا کہ کچھ اور سوچے۔ 1 مہینے کیسا گزرا، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ افشاں کے ابو رات کھانا کھاتے ہوئے عطیہ خاتون نے شوہر کو پکارا، آج امتیاز بھائی کا فون آیا تھا، گھر کی مبارکباد دینے آنا چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ افشاں کی طرف دیکھتے ہچکچائیں۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ رحیم شاہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ افشاں بیٹی، ابو کے لیے چائے تو بنا لاؤ۔ عطیہ خاتون نے بیٹی کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ بھی ماں کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کرتی، جی اچھا امی کہہ کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مطمئن ہو کے شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ دراصل بھائی صاحب اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ اگلے مہینے سلیم سے افشاں کا نکاح کر دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے گھر لے لیا ہے اور کسی قسم کی دوسری پریشانی نہیں ہے۔ ایک حد تک وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ان کا بیٹا سلیم اب ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، برسر روزگار ہو چکا ہے، اور ان کے گھر کے حالات بھی اب اسی بات کی وجہ سے درست ہو گئے ہیں۔ وہ رکیں اور شوہر کی طرف دیکھنے لگیں۔ رحیم شاہ نے ہنکارا بھرا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر بیگم میں سوچ رہا تھا کہ پہلے اوپر والا پورشن ٹھیک کروا لوں۔ ابھی تک ہم نیچے والے پورشن میں گزارا کر رہے ہیں، اوپر والے حصے میں جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اب اگر افشاں بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو رشتہ دار جو مہمان کی صورت میں آئیں گے، انہیں اوپر حصے میں ٹھہرا لیں گے۔ اس طرح ہمیں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ واہ، یہ خوب کہی ہے، عطیہ خاتون خوش ہوتے ہوئے بولی۔ آپ کل ہی کسی راج مستری سے بات کر لیں تاکہ جلد از جلد یہ کام بھی نپٹا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، کل دکان پہ جمشید سے ہی پوچھ لوں گا۔ وہ اس علاقے میں عرصہ دراز سے رہائش پذیر ہے، زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔
رحیم شاہ نے کھانا ختم کیا اور ہاتھ دھونے کے لیے باتھ میں چلے گئے۔ یار رحیم، جب نیچے کے حصے میں اچھے طریقے سے گزارا ہو رہا ہے تو بھلا اوپر حصے کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جمشید کوئی تیسری بار انہیں منع کر چکا تھا، مگر رحیم شاہ بضد رہے کہ کسی راج مستری کا بندوبست ہو جائے تو پلستر وغیرہ کے ساتھ پینٹ بھی کروا لوں۔ جمشید نے دیکھا کہ بار بار کہنے سے بھی رحیم شاہ وہیں کے وہیں اٹکا ہے تو ناچار اسے منہ کھولنا پڑا۔ اس نے رحیم شاہ کی طرف دیکھا۔ رحیم شاہ، تم جنات اور روحوں پہ یقین رکھتے ہو؟ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ رحیم شاہ نے خفا ہوتے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بھلا یہ کوئی موقع ہے پوچھنے کا، جبکہ میں گھر کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ بتاؤ نا یار۔ جمشید نے ان کی بات کو پس پشت ڈالتے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جنات اور روحوں کے وجود سے انکار ممکن نہیں جمشید، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مگر ایسی مخلوق کا بسیرا عموماً ویران وغیرہ آباد سنسان جگہوں پہ کم ہی پایا جاتا ہے، آبادیوں میں نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولے۔ مگر رحیم شاہ، اب تو آبادیوں میں بھی جنات کے خوفناک واقعات سننے کو آ رہے ہیں۔ اب ایسی مخلوق ویرانوں سے کوچ کرتی انسانی بستیوں کا رخ کر رہی ہیں۔ بھلا کیوں؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سوال کیا گیا۔ اس کی وجہ ہماری دین سے دوری ہے، اور دوسری وجہ ایسی مخلوق کا گھر میں بسیرا ہوتے ہوئے انہیں کسی قسم کے گزند پہنچانا۔ رحیم شاہ نے متانت سے جواب دیا۔ ہاں بس یہی تو۔ جمشید نے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے جوش سے کہا۔ اسی لیے تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اوپر والے حصے کو بھول جاؤ۔ کیا مطلب؟ رحیم شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جمشید؟ کھل کے بتاؤ کہ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ رحیم شاہ کے غصیلے لہجے نے جمشید کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے معاف کر دو یار، وہ شرمندگی کے ملے جلے احساس سے بولا۔ میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی، صرف اس لیے کہ تمہیں مکان کی اشد ضرورت تھی، اور اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر میری نظر میں نہ تھا۔ دراصل اس گھر کے مکین سستے داموں اس لیے بیچ گئے کہ یہاں غیر مرئی مخلوق آباد ہے۔ ان کے بیٹے نے رفع حاجت کے لیے اوپر والا باتھ ٹوائلٹ استعمال کر لیا تو اس مخلوق کی دہشتناک شرارتوں کا آغاز ہو گیا، جس سے وہ فیملی خوفزدہ اور ہراساں ہو کے بھاگ گئی۔ مگر تم فکر مت کرو، وہ اوپر والے پورشن میں ہی رہتے ہیں، نیچے نہیں آتے۔ اپنے تئیں اس نے بڑے پتے کی بات کہی، یہ دیکھے بغیر کہ رحیم شاہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہے ہیں۔ رحیم شاہ جانتے تھے کہ جس جگہ یہ مخلوق ایک بار بسیرا کر لے تو وہاں سے ٹھکانہ بدلنے کی زحمت زیادہ تر انسانوں کو کرنا پڑتی ہے، نہ کہ اس مخلوق کو۔ امی، میرے کمرے میں کچھ فالتو سامان پڑا ہے، اسے کہاں رکھوں؟ افشاں نے دروازے پہ ہی کھڑے کڑھائی کرتی امی کو کہا۔ وہ ہاتھ روکے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اب دونوں کمروں میں اتنا سامان لگ چکا ہے کہ باقی کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ سوچ میں پڑیں، یکدم بولی، تم ایسا کرو افشاں۔ انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ فی الحال اوپر والے حصے کا چھوٹا کمرہ ہم اسٹور بنا لیتے ہیں۔ تمہارے ابو نے نہ جانے ابھی کسی سے بات کی بھی ہے یا نہیں۔ خیر ہے، جب کام شروع ہوگا تب دیکھی جائے گی، لاپرواہی سے کہتی عطیہ خاتون نے اسے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے امی، میں چھت پہ جا رہی ہوں، ابھی کچھ سامان رکھ کے آتی ہوں، جو سامان وزنی ہے وہ ابو کے ساتھ رکھ آؤں گی۔ عطیہ خاتون بولی کہ عالیہ کو بھی ساتھ لگا لو۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی۔ نہیں امی، وہ سو رہی ہے، جگاؤں گی تو یکدم پریشان ہو جائے گی، اور شاپر اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر والے پورشن کی حالت ایسی تھی جیسے برسوں سے اس مکان کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ مکڑی کے جالوں اور دھول مٹی سے وہ پورشن بھرا ہوا تھا۔ عجیب ناگوار سی بو رچی بسی تھی۔ جب سے وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے
تب سے لے کر اب تک مصروفیت کی وجہ سے کسی نے بھی اوپر آنے کی کبھی ضرورت محسوس نہ کی۔